السلام علیکم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب بھی اسرائیل پر کوئی بھی برا وقت آتا ہے یا کوئی بھی مشکل آتی ہے تو اس کی ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے امریکہ ہمیشہ تیار رہتا ہے اور اپنے اتحادیوں کو اور دوسرے ممالک کو بھی یہ زور دیتا ہے ان پہ کہ آپ بھی اسرائیل کی ہر صورتحال میں مدد کریں۔ دوستو، اگر یہ کہا جائے کہ امریکہ اور اسرائیل ایک ہیں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بے شک وہ دونوں ایک ہی ہیں، اسرائیل اور امریکہ۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے، ابھی 2-3 سالوں سے جیسے ہی حماس نے اس پہ اسرائیل پہ برتری حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس کے فوراً بعد ہی امریکہ نے ریٹیلیٹ کیا۔ فوراً اس نے بحری جہاز اور جنگی ساز و سامان مشرق وسطیٰ میں پہنچانا شروع کر دیا، اور دوسرے جو ممالک ہیں مشرق وسطیٰ کے، ان کی بھی ہر صورتحال میں وہ ہیلپ کر رہا ہے جو اس کے اتحادی ہیں، اور ان پہ اپنی انویسٹمنٹ بھی کرتا ہے۔ ناظرین، امریکہ خود کنٹرول ہے، ایک کنٹرولڈ گورنمنٹ کے تحت چل رہا ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے والے سارے کے سارے یہودی ہیں، کیونکہ یہودی وہاں پاور میں ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی کمپنیز وہاں پر کام کر رہی ہیں، جو کہ بہت بڑا ریونیو جنریٹ کر کے امریکہ کو دیتی ہیں، اور امریکہ کی پوری اکانومی ان کمپنیوں پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے۔ جتنی بھی کمپنیز آپ اٹھا لیں وہ ساری کی ساری یہودیوں کی ہیں۔ اگر ہم بات کریں گوگل کی تو اس کے جو سی ای او ہیں وہ ہیں لیری پیج، جو کہ ایک یہودی ہیں۔ اسی طرح یوٹیوب کو دیکھ لیں، یوٹیوب کے بھی سی ای او جو ہیں وہ لیری پیج ہیں۔ اگر ہم فیس بک، میٹا، واٹس ایپ کی بات کریں تو اس کے جو سی ای او ہیں وہ مارک زکربرگ ہیں، وہ بھی ایک یہودی ہیں۔ اور اگر ہم دنیا کی سب سے بڑی کمپنی جو ہے، بڑی مشہور کمپنی مائیکروسافٹ کو دیکھیں، مائیکروسافٹ کے جو سی ای او ہیں وہ بل گیٹ ہیں، اور وہ بھی ایک یہودی ہیں۔ اسی طرح امریکہ کی بڑی مشہور ایک بڑی کمپنی ہے امریکہ کی، بڑی مشہور ہے اور بڑی پاورفل کمپنی بھی ہے، بلومبرگ ہے۔ بلومبرگ کے جو سی ای او ہیں وہ ہیں مائیکل بلومبرگ، اور وہ بھی ایک یہودی ہیں۔ اسی طرح ہم اگر اوریکل کو دیکھیں، اوریکل جو ایک بڑی ڈیٹا بیس کمپنی ہے، دنیا بھر میں مشہور ہے۔ دوستو، اگر ہم اوریکل کمپنی کو دیکھیں، اوریکل جو ہے بڑی ڈیٹا بیس کمپنی ہے، اس کے بھی سی ای او جو ہیں وہ ایک یہودی ہیں، اور ان کا نام ہے لیری ایلیسن۔ اس کے علاوہ اور اگر دیکھیں بڑی مشہور اور کمپنی ہیں جو فوڈ ڈپارٹمنٹ میں بھی کام کر رہی ہیں، اس کے علاوہ سیکیورٹی اور ڈیفنس میں بھی امریکہ میں کام کرتی ہیں۔ بڑی جو ڈیفنس اور سیکیورٹی کی کمپنیز ہیں ان کے سی ای او بھی سارے کے سارے یہودی ہیں، یعنی کہ امریکہ کی 60-80% جو اکانومی ہے وہ ساری کی ساری یہودیوں کے کنٹرول میں ہے، اور وہ جو چاہتے ہیں اپنی مرضی کا وہاں پریزیڈنٹ لے آتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں جو بائیڈن نے پچھلے جو ہے 3-4 مہینے میں تھوڑا یہ دکھایا کہ میں جو ہے اسرائیلی وزیر اعظم نے پریشر ڈالا کہ آپ جو ہے مذاکرات کریں، آپ بیٹھیں یہاں پہ، آپ یہ معاملات زیادہ نہ بڑھائیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، اس کے اپنے ہی بیٹے پہ ایک کیس دائر ہو گیا۔ یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس اتنی پاور ہے کہ پریزیڈنٹ بھی اپنی مرضی کا لے آتے ہیں۔ امریکہ کے اوپر جتنی بھی گورنمنٹس آتی ہیں وہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف پاکستان میں یہ سسٹم چلتا ہے، یہاں پہ جو ہے وہ جیسا جو ہے پاور والی جو کمیٹی ہے، پاور والے جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں جس طرح وہی گورنمنٹ آتی ہے، اسی طرح امریکہ پر بھی وہی گورنمنٹ بنتی ہے جو یہودی چاہتے ہیں، اور ان کی مرضی کا جو ہے پریزیڈنٹ وہاں پہ آتا ہے۔ اگر وہ پریزیڈنٹ ان کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرتا تو وہ اس کو ہٹا دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں جو امریکہ ہے وہ اسرائیل کو کیا کرتا ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے، ہر لحاظ سے، معاشی، دفاعی، ہر لحاظ سے اسرائیل کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اور اسرائیل سے وہ بدلے میں کیا لیتا ہے، اسرائیل کے ہیلپ آؤٹ کرنے کا اور امریکہ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح مشرق وسطیٰ پر اپنا کنٹرول برقرار رکھے، یعنی کہ اس کو مشرق وسطیٰ پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے اسرائیل کی مدد چاہیے۔ اگر آپ جتنی بھی وارز دیکھ لیں دنیا میں، ابھی بھی جتنی وارز ہوتی ہیں یا جہاں پہ بھی امریکن فورس موجود ہے،
وہ ساری کی ساری موساد کے ذریعے ہر چیز کو کنٹرول کر رہی ہے. یعنی کہ موساد اسرائیلی ایک انٹیلیجنس بیس ان کی انٹیلیجنس بیس برانچ ہے، انٹیلیجنس سے ان کی بڑی ایجنسی ہے جو کہ موساد ہے. موساد کے ذریعے امریکہ بہت زیادہ جس بھی کنٹری میں چاہے جہاں بھی ریجن میں جس طرح کے جو معاملات ہیں وہ موساد امریکہ کی ہر طرح سے ہیلپ کرتی ہے، کیونکہ موساد ایک پاورفل خفیہ ایجنسی ہے. اور جو بڑی ریزن ہے، امریکہ چاہتا ہے کہ میں مشرق وسطیٰ سمیت ایشیا پر اپنا رول برقرار رکھوں، اور اس کے ذریعے ہی وہ چائنا، رشیا اور جو دوسری پاورفل ٹیریٹریز ہیں جو ایشیا کے اندر موجود ہیں ان پر اپنا رول برقرار رکھے اور اپنی جو ہے اجارہ داری قائم رکھے. اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اس لیے وہ اسرائیل کی ہر طرح سے مدد کرتا ہے اور ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. ابھی بھی وہ اپنی جو ہے مشرق وسطیٰ میں اپنی آرمی اور جو اپنے آرمی سینٹرز بھی بنا رہا ہے، اور اسرائیل کو ہر طرح سے ہیلپ کرنے کے لیے اس نے بہت سے فوجی ٹھکانے اور فوجی چھاؤنیاں بنا دی ہیں جو کہ مشرق وسطیٰ کے ہر خطے میں ہیں، اور اس کے ذریعے وہ ان کی ہیلپ بھی کرتا ہے اور خود بھی کنٹرول کرتا ہے. یعنی کہ یہ اسرائیل اور امریکہ یہ ایک ہی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ نہ سمجھیں کہ اسرائیل اور چیز ہے، امریکہ اور چیز ہے، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں جو کہ سراسر ایک یہود و نصارہ کا ایک گٹھ جوڑ ہے جو چاہتے ہیں کہ پوری دنیا پر ہماری حکومت ہو اور ہمارا آرڈر چلے.